لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی دعوت جب کافروں نے قبول نہ کی اور جب صحابہ نے ان لوگوں سے کہا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، تو انہوں نے برجستہ کہا تھا اگر اللہ چاہے تو فوراً ہم پر عذاب نازل کر دے، پتھر برسائے، جیسا کہ اگلوں پر برسائے گئے تھے۔ تب میرے کریم نے ارشاد فرمایا، اور کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی قوم پر عذاب اللہ نے نبی کی موجودگی میں نہیں دیا، پہلے نبی کو وہاں سے رخصت کیا پھر عذاب میں گرفتار کیا، اس لیے کہ نبی ہوتے ہی امان کے لیے، نبی ہو اور عذاب آئے، عذاب کی اتنی ہمت نہیں کہ نبی کی موجودگی میں آئے، اس لیے پہلے نبی کو وہاں سے روانہ کیا جاتا ہے پھر عذاب میں گرفتار بندے کو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے عذاب کے طلب کرنے والوں، میں کیسے تم پر عذاب کروں کہ تمہارے اندر تو میرے محبوب موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے آئے؟ پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر ان مکہ والوں پر عذاب آیا۔ اور مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، یہ جنگ بدر یہ کافروں پر عذاب تھا، یہ جنگ بدر جو ہے نا یہ کافروں پر عذاب، ورنہ 313 نہتے اور اتنوں پر بھاری ہو گئے، یہ قدرت کا عذاب تھا، یہ قدرت کا عذاب۔ بہت غور سے سنیے گا جو مجھے آج بتانا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دیوبندی وہابی تبلیغی جو مغرب کے ایجنٹ بن کر کے کام کرتے ہیں، ان مغرب نے ان سے کیا کام لیا؟ ان سے پہلا کام لیا کہ حضور سے اس امت کو دور کرو، یہ امت اس وقت پریشانی میں گرفتار ہوگی جب حضور سے دور ہو جائے گی، اور جیسے ہی حضور سے اس قوم کا فاصلہ بڑھے گا یہ قوم پریشانی میں گرفتار ہوگی، اور جتنا حضور کے قریب ہوگی اللہ عز و جل انہیں امان عطا فرما دے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی لوگوں کو حضور سے قریب کیا تاکہ دنیا میں بھی امن سے رہو اور آخرت میں بھی امن سے رہو۔ کبھی صحابہ کی سوچ پڑھو، مکہ کتنا افضل ہے، خانہ کعبہ وہاں پر، حجر اسود وہاں پر، سب کچھ وہاں پر ہے، لیکن فاروق اعظم مرنے کی تمنا کہاں کرتے ہیں؟ مدینے میں کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے میں موت دے۔ عمر آپ تو بہت جلیل القدر صحابی ہیں، مکہ تو بہت افضل ہے، وہاں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب ہے، اور آپ مدینے میں مرنے کی بات کرتے ہیں، کہاں امان تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ان کے قدموں میں رہیں گے تو یہاں بھی امان میں اور وہاں بھی امان میں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اسی لیے کہا۔ اور ہر صحابی کی تمنا حضور کے قدموں میں رہنے کی رہی، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو پوچھا
صوبان کیا بات ہے؟ کچھ گھر میں جھگڑا ہو گیا، طبیعت خراب ہے، کیوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ قربان جائیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا، اور وہ خیال یہ ہے کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھتے تو چین نہیں ملتا۔ جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ اگر وہاں آپ کا دیدار نہ ہوگا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بس اس عشق کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مولا کو ان کی ادا پر پیار آ گیا، فوراً جبریل امین کو بھیج دیا اور فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کل بروز قیامت انہیں نبیوں کا ساتھ عطا فرما دے، ساتھ عطا فرما۔ تو صحابی کی تمنا ہمیشہ حضور کے قدموں میں رہنے کی رہی، حضور کے قدموں۔ اور آج یہ امت جو تباہ ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنا فاصلہ حضور سے بڑھتا گیا، یہ قوم تباہ ہوتی گئی۔ اور جب تک یہ قوم حضور سے قریب تھی، کسی کی مجال نہ تھی کہ رسول اعظم کے جانثاروں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے، اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، شیر ہو یا پہاڑ ہو یا زمین ہو یا جانور ہو، کسے باشد، جب کوئی کہہ دیتا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں تو سب کے سب راستہ دیتے نظر آ جاتے تھے۔ یہ پوزیشن تھی۔ تو یہ جو مغرب کی پالیسی ہے کہ اس قوم کو مارنا ہو تو پہلے حضور سے دور کرو، اور انہوں نے کیا، اور اتنا حضور سے دور کر دیا، اتنا حضور سے دور کر دیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب نہ کوئی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جینے کی تمنا رکھتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے کا سلیقہ ہے۔ محبت بسی ہے تو صرف دنیا 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 دنیا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ایک چیز سمجھ میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اس کی پکڑ سے بچنا ہے، اس کے قہر سے بچنا ہے، تو حضور سے قریب ہو۔ اب قریب کیسے ہوں گے؟ غور سے سنیے گا، قریب کیسے ہوں گے؟ آپ کہیں گے ہم کیسے قریب ہوں، ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہیں، کیسے قریب ہوں؟ بہت کرم فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کرم فرمایا۔ فاصلہ تو ہمارے لیے، حضور کے لیے کیا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں۔ ادھر تم کثرت سے درود پڑھو، حضور کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، سرکار کا قرب نصیب ہوگا۔ اور دین کا کام کرو، سرکار کا قرب نصیب ہوگا۔ تلاوت قرآن کرو، سرکار کا قرب نصیب ہوگا۔ اور بہت زیادہ قرب چاہیے، اور واقعی اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے تو سنیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کا دل سرکار سے قریب ہونے کا ہے، عمل مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن تڑپ اور عشق سچا ہوگا تو کوئی مشکل نہیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، خواجہ صاحب، صحابہ کتنے خوش نصیب تھے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کیسے؟ کہا وہ اٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے، بیٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے، سنتے تھے تو حضور سے سنتے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے کہ صبح بھی حضور کے قدموں میں، دوپہر بھی حضور کے قدموں میں، اور نماز بھی حضور کی اقتداء میں ادا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ۔ اب خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے
کیا تو بھی حضور کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ تیرا وقت بھی حضور کے ساتھ گزرے؟ جملہ دیکھیے، تیرا وقت بھی حضور کے ساتھ گزرے، کیا تو یہ چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زمانہ گزر چکا، اب میں حضور کے ساتھ وقت کیسے گزار سکتا ہوں؟ کہا بالکل گزار سکتا ہے۔ کہا حضور بتائیے کیا طریقہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جو دن بھی تیرا گناہ صغیرہ سے بچنے میں گزر جائے، سمجھ لینا وہ دن تیرا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ گزر گیا۔ تو حضور کے قریب ہونا ہے تو گناہوں سے بچو۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر جب بنا کر کے بھیجا، جب رخصت کر رہے تھے تو سرکار نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ اب تمہاری ہماری ملاقات زمین پر نہیں ہوگی۔ تو رونے لگے، وہ بہت روئے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا معاذ تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ وہاں تم مجھ سے قریب رہو تم چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے فدا کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، ہاں میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ سے قریب رہو۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے۔ تقوی اختیار کرو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جب گناہ کرتے ہو تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کا قرب کہاں سے نصیب ہوگا؟ وہ تو سید المعصومین ہیں، ان کا قرب تو گناہ سے بچو تو ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ نہیں ہے کہ کرامتیں دکھائیں، بلکہ قرآن نے مینشن کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو عاشق رسول ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، در حقیقت وہی اللہ کے ولی ہیں۔ کسی نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ سے کہا کہ حضرت میں کافی دنوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ تو فرماتے میرا کوئی قدم شریعت سے ہٹا ہوا تو نے دیکھا؟ کہا نہیں، کہا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، بلکہ یہاں یہ بھی عرض کر دوں حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار، بڑا پیار، بڑا پیار۔ اس لیے حضور چاہتے ہیں کہ میری امت عذاب میں گرفتار نہ ہو، اس لیے سرکار نے فرما دیا کہ بیوی بچے بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ تم مجھ سے محبت کر، میرے قریب ہو جائے گا تو دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ یہ حضور کا قرب اس لیے ضروری ہے۔ اور قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں، رب نے فرمایا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی ضرور بالضرور غالب ہو کر کے رہیں گے۔ اب جو ان کے قدموں سے قریب رہا وہ غالب رہے گا۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی اگر کسی جنگ کے کسی فوجی بیڑے کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ صحابی کے صدقے میں فتح عطا فرمائے گا، اگر تابعی ہے تو تابعی کے صدقے میں اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو حضور کے قدموں سے قریب رہتا ہے اللہ ان کے صدقے میں کامیابی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا سب سے اہم سبق جسے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، دنیا کی پریشانی اور اللہ کے عذاب سے دنیا میں بچنا ہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور سے قریب ہو جاؤ۔ اور حضور سے قریب ہونے کے لیے دو چیزیں بے پناہ ضروری ہیں، نمبر ایک تقوی اور نمبر دو کثرت سے درود شریف کی تلاوت۔ یہ دو چیزیں اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی یہ چیز ہوئی۔ اب یہی تفصیل طلب موضوع ہے لیکن اس پر بہت سارے واقعات ہیں، میں اس پر عرض کرنا نہیں جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے سرکار کے حجرے مبارک کے سامنے لے جانا،
اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا. تو بعد از وصال بھی حضور کے قدموں میں رہنا وہ چاہتے تھے, بعد از وصال بھی. تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, صحابہ کی سوچ تھی, صحابہ کی فکر تھی. حضرت ربیعہ ابن کعب, ان کے حوالے سے دیکھیں, جب سرکار نے فرمایا سلی یا ربیعہ, ربیعہ مجھ سے مانگو, کچھ بھی مانگ سکتے تھے لیکن کہتے موافقتک فی الجنہ, سرکار جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو ہر صحابی جیتے جی اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کے متلاشی رہے, اور ان کے قرب کا جسے مزہ مل جاتا ہے اسے پھر دنیا میں کہیں اور لطف آتا ہی نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یوں ہی اعلیٰ حضرت مطمئن تھوڑی تھے, سچا عشق تھا ان کا. اسی لیے کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ارے غم کی طاقت کیا ہے ہمارے لیے, بلکہ اعلیٰ حضرت کے شعر نے تو مجھے مدینے میں کافی تڑپایا اور کافی مجھے لطف عطا فرمایا. اس شعر نے کہ تن کا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا, تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا. ہم چاہے کوئی تن کا ہلانا تو ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تن کا بھی ہل جائے. تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں کوہ مہن پھول, اگر سرکار آپ چاہیں تو غموں کا پہاڑ بھی پھول بن جائے. آپ چاہیں تو غموں کا پہاڑ بھی پھول بن جائے. تو یہ میرے سرکار کی شان ہے, یہ میرے آقا کی شان ہے. تو سرکار سے قریب ہونے کی کوشش کرو. یہ سب دنیا کے جمیلے, اس کے قریب اس کے قریب. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ صرف اشارہ کرے نا تو کام بن جائے, ایک اشارے پہ سارے کام بن جائے. ان کے ایک اشارے کی. مجھے یاد ہے کہ میں ابھی مدینہ منورہ کا سفر کر رہا تھا, مکہ مکرمہ سے نکلا تو میں نے مفکر اسلام کو بھی فون کیا, رئیس المفسرین کو بھی فون کیا. تو میں نے کہا کہ بس حضرت دعا فرمائیں, جا رہا ہوں, سرکار بس ایک نظر کرم فرما دیں. تو ان لوگوں نے دعائیں دی اور کہا کہ آپ پر ہی نہیں ساری امت پر نظر کرم فرما دیں. اگر سب پر حضور کی نظر کرم پڑ گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. تو سرکار کے قریب ہونے کی کوشش کرو. 100 رات کو درود شریف پڑھتے ہوئے سو, کاش حضور کا جلوہ نظر آ جائے. یہ سب گندگی, یہ سب فضول کام, یہ سب برائیاں, یہ سب آوارگیاں کون کام آئے گا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, قیامت میں تو ماں بھی کام نہیں آئے گی, باپ بھی کام نہیں آئے گا, دوست بھی کام نہیں آئیں گے, رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے, کوئی تو کام نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی خدمت نہ کرو, کرو ضرور, ان کی محبت رکھو, لیکن ان سب سے زیادہ حضور سے محبت رکھو. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.